میں نے آپ کے سامنے سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور 9 دو آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ دو آیات مبارکہ اس مناسبت سے تلاوت کی گئیں کہ آج 13 رجب المرجب شریف ہے، اور 13 رجب المرجب شریف میں بعض روایات کے مطابق سیدنا علی شیر خدا مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم ولادت باسعادت ہے۔ الحمدللہ اہل سنت جس طرح تمام صحابہ کرام کا ادب و احترام کرتے ہیں، اس طرح تمام اہل بیت الزام کا بھی ادب و احترام کرتے ہیں، اور اہل سنت کی پہچان یہی ہے کہ ہم اللہ کے الف سے لے کر ولی کی یہ تک سبھی کو مانتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ باقی آپ دیکھ لیں دنیا میں ایسے بے شمار لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے نبیوں کو نہیں مانتے۔ کچھ ایسے ہیں بعض نبیوں کو مانتے ہیں، بعض نبیوں کو نہیں مانتے، اور کچھ ایسے بد نصیب اور بدبخت بھی ہیں امام الانبیاء کے بعد بھی کسی کو نبی مانتے ہیں، مرزا قادیانی۔ اور کچھ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو تو مانتے ہیں لیکن ان کی مسجدوں میں اہل بیت پاک کا ذکر خیر نہیں ہوتا، اور کہیں ایسا ہے کہ اہل بیت پاک کے ذکر خیر کا تو بڑا تذکرہ ہوتا ہے لیکن صحابہ کا ذکر خیر نہیں ہوتا، اور یا اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہ اہل سنت کی مسجد میں الحمدللہ آپ کو ملے گا، اور یہ پیغام آپ لوگوں تک بھی پہنچایا کریں کہ جس نے سب کی شان سننی ہے وہ اہل سنت کی مسجد میں آیا کریں۔ ہم چونکہ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کی اس کائنات میں، اللہ کی مخلوق میں سارے نبی اعلیٰ ہیں، اور سارے نبیوں میں حضور اعلیٰ ہیں۔ ہمارے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہمیں یہ عقیدہ عطا فرمایا جو ہمارے بچے بچے کی زبان پہ جاری ہے کہ سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہمارے نبی سب سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے اعلیٰ ہیں، حضور کی امت بھی ساری امتوں سے اعلیٰ ہے، اور حضور پہ رب کائنات نے جو کتاب عطا فرمائی، حضور پہ جو اللہ نے کتاب اتاری، وہ کتاب بھی ساری کتابوں سے اعلیٰ ہے، وہ کتاب بھی ساری کتابوں سے اعلیٰ ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اندر پھر صحابہ اعلیٰ، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے خلفائے راشدین، 4 جو خلیفے حضور کے ہوئے ہیں وہ سب سے اعلیٰ۔ اس کے بعد عشرہ مبشرہ، وہ خوش نصیب جن کو حضور نے دنیا میں جنت کی بشارت عطا فرمائی، باقی صحابہ سے وہ اعلیٰ۔ اور ان کے بعد پھر سابقون الاولون جو پہلے ہجرت کرنے والے وہ اعلیٰ، پھر اصحاب بدر اعلیٰ، پھر صاحب رضوان اعلیٰ، اور غرض حضور کے ساتھ نسبت والے سارے ہی اعلیٰ۔ اس سے قبل آپ ایک جمعے سے قبل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت آپ نے سنی، پورا مہینہ الحمدللہ ان کی شان و عظمت کو بیان کیا گیا۔ جس طرح ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان و عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، ہمارے عقیدے کی جز ہے، اسی طرح حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کا بھی ہم اعلان کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں، ہمارے عقیدے کی جز ہے۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت 21 رمضان المبارک ہے، اور عمومی طور پر ہم 21 رمضان المبارک کا آگے پیچھے کے جو بھی جمعہ آتا ہے وہ ہم حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کی شان و عظمت کو بیان کرتے ہیں، لیکن یہ جمعہ چونکہ اس دن آ گیا جس دن آپ کی ولادت با شہادت ہے، تو ہم نے چاہا کہ آج کا جمعہ بھی آپ کی شان ہی بیان کی جائے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جس جس کا تعلق ہے وہ صحابی ہیں، وہ اہل بیت پاک میں سے ہیں، یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت جس شہر کے ساتھ ہے اس کی شان بھی بیان کرنا، اصل نبی کی شان بیان کرنا ہے۔ کیونکہ اس ہمارے بزرگوں نے کہا نا، اس شان تو شانہ سب بڑیاں،
پیر میرے علی شاہ صاحب علیہ رحمہ نے یہی بات تو ہمیں سبق دی. ہمارے بزرگوں کے الحمدللہ جو اشعار ہیں اس میں بھی ہمارا عقیدہ ہوتا ہے کہ اس شان کو شان نہ سب بنیا، جس کو جو شان ملی اسی در سے ملی. اور اعلیٰ حضرت نے اس پنجابی شعر کو اردو میں یوں کہا: چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. جس نے چمک پائی ہے، جو چمکا ہے، قیامت تک جو چمکے گا، اس کو اگر چمک چاہیے تو حضور سے وابستہ ہو جائے، حضور کی اتباع کر لے، حضور کے دامن کرم میں آ جائے، اللہ اسے دونوں جانوں کی عزتیں عطا فرمائے گا. جو قیامت تک حضور کی غلامی اختیار کرے گا، وہ نہ معلوم تھا معلوم ہو گیا، اسے کوئی پہچانتا نہیں تھا، لوگ ساری دنیا اس کو پہچاننے لگ گئی. غازی علم الدین شہید کو کون جانتا تھا؟ ایک کوچوان تھا، ریڑا چلاتا تھا، ٹانگا چلاتا تھا. ٹانگے چلانے والوں کو کون جانتا ہے؟ لیکن کام کیا کیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و ناموس پہ اپنی جان قربان کی، ساری دنیا پہچاننے لگ گئی. غازی ممتاز حسین قادری یہ کل کا واقعہ ہے، کون جانتا تھا؟ اسے کون پہچانتا تھا؟ ایک سپاہی تھا. دنیا میں ہزاروں سپاہی ہیں، اور ہمارے ماحول معاشرے میں سپاہیوں کے بارے جو الفاظ کہے جاتے ہیں وہ بھی آپ سارے سنتے ہیں. لیکن اس سپاہی کو اللہ نے شان عطا فرمائی کس وجہ سے؟ کہ اس گورنر بد نصیب نے کہا تھا کہ میں اس کالے قانون کو نہیں مانتا جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور عزت ہے. اس کو کالا قانون کہا، اور اس کو کہا میں اپنے جوتے کے نوک پہ رکھتا ہوں. اب اسے اپنے اقتدار پہ گھمنڈ تھا کہ میں تو گورنر ہوں، مجھے کون پوچھے گا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو وہ ہاتھیوں کو ابابیل سے مروا دیتا ہے، وہ ہاتھی کو چیونٹی سے مروا دیتا ہے. وہ رب چاہے جو محافظ ہوتا ہے اسی سے ہی اسے مروا دیتا ہے. تو غازی ممتاز قادری نے دیکھا کہ یہ تو بڑے عہدے پہ ہے، کوئی اسے پہنچنے والا اس کے پاس نہیں ہے. اس نے اسے پار کر لیا اور اللہ نے اسے دونوں جانوں میں عزتیں عطا کر دی. اب 29 فروری اس کا یوم شہادت بھی غازی ممتاز قادری کا آ رہا ہے. اور غازی ممتاز قادری اس زمانے میں، یہ آج کے نوجوانوں کے لیے سبق ہے کہ جس وقت اس کے پھانسی کا وقت مقرر تھا 4 بجے، سحری کا صبح کے 4 بجے اس کا وقت مقرر تھا، وہ ابھی 5 منٹ پہلے ہی پھانسی کی طرف چلنا شروع کر دیا. وہاں کے سپاہیوں نے کہا کدھر جا رہا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں رسول اللہ میرا انتظار کر رہے ہیں. یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد. فقتلوہ فقتلوہ. اور اس کا معنی یہ ہے، یہ آپ کے چونکہ عربی زبان کا لفظ ہے، شاید آپ کو معنی ہر بندے کا نہ آتا ہو. یہ حضور کی حدیث ہے. اس کا معنی یہ ہے من سب نبیا فقتلوہ. جو کسی بھی نبی کو گالی دے، کسی بھی نبی کی گستاخی کرے، اس کا سر تن سے جدا کر دو، اسے قتل کر دو. غازی ممتاز قادری نے وہی کام کیا. اور دوسرے جتنے بھی اللہ کے اس کائنات میں جتنے بھی انبیاء کے نام علیہ السلام ہوئے، جو بھی کسی نبی کی گستاخی کرتا ہے اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. اور یہ قیامت تک کافروں کے لیے ایک عبرت ہے. خبردار، تم آزادی کی آڑ میں ہماری پاک ہستیوں کو بھونکو گے تو ہمارا بچہ بچہ اس کی زبان پہ یہی ہے، من سبا نبیًا من سبا نبیًا. یہ ہمارے بچے بچے کو یاد ہے. جو نبی کی گستاخی کرے گا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا. تو بات یہ بنیاد یہ رکھی جا رہی ہے کہ جس کو بھی حضور سے محبت ہوگی، وہ 1400 سال بعد ہوئی یا شروع میں، اللہ نے اسے شان و عظمت عطا کر دی. اس نے چمک پا لی. چمک تو اس سے پاتے ہیں سب پانے والے. جس کو اب بھی حضور کی نسبت حاصل ہو جائے اسے اللہ عزتیں عطا کر دیتا ہے، اسے اللہ شان و شوکت عطا کر دیتا ہے. جو پلا ہی حضور کی گود میں ہو، جس نے آنکھ کھولی ہو تو سرکار کا دیدار کیا ہو، جو پیدا ہی بیت اللہ میں ہوا ہو، اس کی شان و عظمت کیا ہوگی. جس کا نام ہی رسول اللہ نے رکھا ہو اس کی عظمتوں کے کیا کہتے ہیں. تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شان والے ہیں. حضور کے سارے صحابہ شان والے ہیں. ہم سب کا وہ احترام کرتے ہیں الحمدللہ. یہ اہل سنت کی پہچان ہے. جس نے زندگی میں ایک لمحہ بھی حالت ایمان کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کر لی اور وہ ایمان کے ساتھ ہی اس دنیا سے گیا،
ساری دنیا کے کتب غوث ابدال اس کی خاک راہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس کو اللہ نے بڑی شان و شوکت عطا کر دی. اور ان کی شانوں کا کیا کہنے، جو سب سے پہلے حضور پہ ایمان لائے. مردوں میں سے بالغین میں سے حضرت ابوبکر صدیق سب سے پہلے ایمان لائے. عورتوں میں سے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے پہلے ایمان لائے. اور بچوں میں سے سب سے پہلے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو آپ کی والدہ بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی. سبحان اللہ، ماں بھی کیسی شان والی تھی، بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی. اور اس دوران تکلیف شروع ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ بیت اللہ کے اندر چلی جائیں. آپ بیت اللہ کے اندر تشریف لے گئی. حضرت علی پاک کی ولادت باسعادت ہوئی اور پھر آنکھیں نہیں کھول رہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی چچی جان کو مبارکباد پیش کرنے گئے. چچی جان مبارک ہو، اللہ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا ہے. نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے بیٹے کا نام حیدر رکھا ہے. اور حیدر کا معنی ہوتا ہے شیر. اور کرار کا معنی ہوتا ہے بار بار حملے کرنے والا. آپ نے اپنے چچا جان سے ابو طالب سے پوچھا، جن کا اصل نام تھا عبد مناف. ابو طالب کا اصل نام کیا تھا؟ عبد مناف. کیا نام تھا؟ اصل نام اکثر و بیشتر لوگوں کو نہیں یاد ہوتے. جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اصل نام تھا عبداللہ اور مشہور ہے ابو بکر، اس طرح آپ کا اصل نام تھا عبد مناف اور مشہور ہیں ابو طالب کے نام سے. تو حضور علیہ السلام نے چچا جان کو بھی مبارکباد پیش کرنے کا دیجیے، مبارک ہے، ہم مبارکباد قبول کرتے ہیں، لیکن ایک بات بڑی عجیب ہے کہ 3-4 دن ہو گئے ہیں یہ بچہ آنکھیں نہیں کھول رہا. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ نعوذ باللہ نبی نہ ہو؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ذرا مجھے تو دکھاؤ. سرکار نے اپنی گود مبارک میں علی شیر خدا کو اٹھایا اور علی شیر خدا نے اپنی نگاہ پاک کو کھول دیا. بیت اللہ میں ولادت اور رسول اللہ کی زیارت. اسی لیے تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، میرے علی کو دیکھنا بھی عبادت ہے. بس ذکر علی عبادت، میرے علی کا ذکر بھی عبادت ہے. سبحان اللہ، کیونکہ ان کی پہلی نگاہ پاک. کائنات میں ہزاروں انسان آئیں گے قیامت تک. بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی اپنی ماں کو دیکھتا ہے، کوئی باپ کو دیکھتا ہے، کوئی دادے کو دیکھتا ہے. آج کل اسپتالوں میں نرسوں کو دیکھتے ہیں، ڈاکٹروں کو دیکھتے ہیں، کیونکہ اسپتالوں میں جو پیدا ہوئے. تو جو جس کو دیکھے گا اسی کے اثرات ہوں گے. جو جس کو دیکھے گا اسی کے اثرات ہوں گے. اگلے وقتوں میں بچہ پیدا ہوتا تھا، کہتے تھے جناب اس کو شاہ جی سے گٹی دلائیں، جناب دادا جی سے دلائیں، عالم دین سے دلائیں. کیوں جناب؟ اس کے اثرات ہوتے ہیں، گٹی کے اثرات ہوتے ہیں، گٹی کے اثرات ہوتے ہیں اور واقعی ہوتے ہیں. اس کی صورت سیرت اس کی طرف منتقل ہوتی ہے. اور آج کل اسپتالوں میں جناب بچہ پیدا ہوا ادھر ہی گٹیاں، وہ جو گٹیاں دینے والی ہوں گی یا دینے والے ہوں گے بچے کے پورے اثرات بھی وہی ہوں گے. قربان جائے علی پاک پہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلی نگاہ اٹھی تو رسول اللہ کو دیکھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لحاف دہن مبارک، اپنا تھوک مبارک گٹی کے طور پر حضرت علی کو عطا فرمایا. سبحان اللہ. وہ لحاف دہن مبارک جو کھاری کنویں میں پڑے تو کنواں میٹھا ہو جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی پہ لگے تو سانپ کا سارا اثر اتر جائے، سانپ کا سارا زہر دور ہو جائے. ایک صحابی کے ٹوٹی ہوئی پنڈلی پہ لگے تو پنڈلی اسی پہ تندرست ہو جائے، اور ایک صحابی کی نکلی ہوئی آنکھ پہ لگے تو آنکھ دوبارہ تندرست ہو جائے. وہ لحاف دہن مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گٹی کے طور پر دیا گیا. اور پھر اس کے اثرات بھی دیکھیں. اللہ نے اپنے نبی کو ساری کائنات میں افضل و اعلیٰ بنایا، اور جب افضل و اعلیٰ بنایا تو ساری کائنات کی خوبیاں بھی اللہ نے اپنے نبی کو عطا فرما دی. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. اس لیے تو حضور کے بارگاہ میں حضور کے صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ میری عمر 120 سال ہے لیکن وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی دیکھا نہیں. اور آنکھ دیکھے کیسے؟ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا حسین و جمیل تو کسی ماں نے جنا ہی نہیں. ماں جنے گی تو آنکھ دیکھے گی نا.
خلقت مبرأ من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا یا رسول اللہ، جیسے آپ کی مرضی تھی ویسے رب کائنات نے آپ کو پیدا فرمایا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ وہ حضور جو سب سے افضل و اعلیٰ ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے اعلیٰ خوبیاں بھی عطا فرمائی، حسن سب سے اعلیٰ، شجاعت سب سے اعلیٰ، علم سب سے اعلیٰ، حلم سب سے اعلیٰ۔ الغرض کائنات میں جیسے آپ کے ہیں خوبی ہے، خوبی ہے، خوبی ہے، وہ اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہو خوبی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ ہو۔ اللہ نے اپنے محبوب کو جب ساری خوبیاں عطا فرما دی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسم نعمت ہیں، حضور قاسم نعمت ہیں۔ قاسم کا معنی ہوتا ہے تقسیم کرنے والا، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ حضور کا فرمان ہے، بخاری شریف کی حدیث۔ حضور نے ارشاد فرمایا واللہ یؤتی ما وانما انا قاسم، رب دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، رب دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضور تقسیم کرتے ہیں، اور تقسیم کرنے والے کے جو جتنا قریب ہوتا ہے وہ اتنا ہی زیادہ عطا فرماتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ میں نے گزشتہ جمعۃ المبارک کو بھی عرض کر دیا تھا، کسی کو صدیقوں کا امام بنا دیا، کسی کو عادلوں کا امام بنا دیا، کسی کو سخیوں کا امام بنا دیا، اور کسی کو بہادروں کا امام بنا دیا۔ بہادری، شجاعت و بہادری، یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، یہ بھی مسلمان کا ایک وصف اور خوبی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ مومن اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں صف باندھ کر، یجاہدون فی سبیلہ، اس کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، صفاً کأنہم بنیان مرصوص، ایسی پکی صف باندھتے ہیں جس طرح کہ شیشہ پلائی ہوتی ہے۔ گویا ان مسلمانوں کی شجاعت و بہادری کو اللہ نے بیان کیا ہے۔ اور شجاعت و بہادری کیا ہوتی ہے کہ جب دشمن حملہ کرے، دشمن سامنے آ جائے، بندہ بھاگے نہ، حق کے لیے ڈٹ جائے، حق پہ استقامت اختیار کرے، راستہ نہ بدلے، خواہ وہ حق پہ ڈٹنا قولی ہو یا فعلی ہو۔ یہ نہیں کہ جناب میں نے بات کر لی، اب سامنے سے جب دباؤ آیا تو اپنے بات سے ہی بدل گیا، یہ منافقت ہوتی ہے۔ مسلمان ڈٹ جاتا ہے کہ میں نے جو بات کی ہے ٹھیک کی، قرآن و سنت کے مطابق کی ہے اور میں اس پہ قائم ہوں، خواہ دشمن حملہ کر لے پھر بھی قائم رہتا ہے۔ جنگ احد کے موقع پر کافروں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھیراؤ کر لیا۔ اب حضور تنے تنہا آئے، کافر یہ سمجھے اب بھاگ جائیں گے، اب ہم سے معافی مانگیں گے، اب اپنے عہدے سے پیچھے ہٹ جائیں گے، اپنے عہد کے برخلاف کریں گے۔ حضور نے ارشاد فرمایا لا، ایسا نہیں ہوگا، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، مجھے اللہ نے شجاعت و بہادری عطا فرمائی ہے۔ یہی شجاعت و بہادری اللہ نے حضرت علی شیر خدا کو عطا فرمائی تھی۔ یہ ایک وصف ہے جو مسلمان کے اندر ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ جناب کسی نے تھوڑا سا دمکایا تو بلڈ پریشر ہائی ہو گیا، تھوڑا سے کسی نے بات کی تو جناب تھر تھر کانپنے شروع کر دیا۔ شجاعت و بہادری یہ خوبی ہے جو بندہ مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے چاروں طرف سے دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے، حضور نے ارشاد فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں اور میں عبد المطلب کی اولاد میں سے ہوں، میں ڈرنے والا نہیں ہوں۔ اور یہی وصف اللہ نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس غلام علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کو بدرجۂ عطا فرمایا تھا، بدرجۂ اولا عطا فرمایا تھا۔ ہر صحابی شان والا ہے، اور ہر ایک کو رب کائنات نے جو جو شان عطا فرمائی ہیں وہ بے مثال ہیں۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ نے سب سے بہترین قوت، طاقت اور شجاعت و بہادری کی خوبی عطا فرمائی تھی، یہ سب سے نرالی تھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ کیونکہ حضور کے پرورش میں بڑے ہوئے تھے، اور آپ فرماتے ہیں حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بچپن میں حضور کے گھر میں رہتا تھا، حضور کے ساتھ ایسے لپٹ کے سوتا تھا جس طرح بچہ اپنی ماں کے ساتھ لپٹ کے سوتا ہے۔ حضور جدھر جاتے تھے میں حضور کے ساتھ رہتا تھا، اور اسی لیے تو آپ نے وہ روایت بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے میں حضور کے ساتھ
مکہ المکرمہ کی وادیوں میں جایا کرتا تھا، فمستقبلہ من شجر ولا حجر الا هو یقول والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں اعلان نبوت سے پہلے مکہ المکرمہ کی وادیوں میں جب میں جاتا، حضور کے ساتھ ہوتا، حضور جس درخت کے پاس سے گزرتے، جس پہاڑ کے پاس سے گزرتے، وہ پہاڑ اور وہ درخت آپ کو سلامیاں پیش کرتا تھا، اور وہ پڑھا کرتا تھا الصلاۃ والسلام علیک یا، اور یہ مکہ المکرمہ کے پہاڑ پڑھا کرتے تھے۔ آج ہم پڑھتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جناب یہ ناجائز ہے، ہم کہتے ہیں جناب انسان تو غلطی کر سکتا ہے، پتھر غلطی نہیں کرتے، درخت غلطی نہیں کرتے، وہ تو وہی بولتے ہیں جو رب کا حکم ہوتا ہے۔ ابھی اعلان نبوت سے پہلے ہی آپ پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور پھر حضور اپنے اوپر درود و سلام پڑھنے والوں کو یاد بھی رکھتے ہیں۔ مدینہ المنورہ میں جا کر حضور نے ارشاد فرمایا انی لا اعرف حجرا یسلم علی قبل النبوۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے ارشاد فرمایا میں اس پتھر کو اب بھی، مجھے وہ پتھر اب بھی یاد ہے، میں اسے اب بھی یاد رکھتا ہوں جو میرے اعلان نبوت سے پہلے مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا تھا۔ اور اس کی گواہی کون دے رہے ہیں؟ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، حضور کے ساتھ رہے، حضور سے علم بھی حاصل کیا، حضور سے شجاعت بھی حاصل کی، حضور سے علم بھی حاصل کیا، حضور سے بہادریاں بھی حاصل کی، سارے کمالات اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے انہیں عطا فرما دی۔ آج کسی کے ہاں بچہ پیدا ہونا، وہ کہتے ہیں جناب کسی اچھے استاد کے پاس بیٹھنا، اچھا جناب کسی جو پیروں کے عقیدت مند ہوتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مرید بنا دیتے ہیں، پیروں کے پاس آتے لے جاتے ہیں، کہتے ہیں جناب پیر کا اثر ہوتا ہے، جب اس پیر کا اثر ہوتا ہے، جب اس استاد کا اثر ہوتا ہے تو امام الانبیاء کا اثر کتنا ہوگا، حضور کتنی کرم نوازی فرماتے ہوں گے۔ حضور علیہ السلام نے اپنے ساتھ تربیت کی۔ اب وہ لمحہ آیا کہ اللہ کا حکم آ گیا، محبوب آپ ہجرت فرما کے مدینہ المنورہ تشریف لے جائیں۔ حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا اور اپنے بستر مبارک پہ، جس کے چاروں طرف دشمنوں کی فوج کھڑی ہے، ننگی تلواریں لے کے کھڑی ہے، وہاں لٹایا کس کو، وہاں سلایا کس کو؟ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ، علی حیدر کرار، کیونکہ آپ کے والد نے آپ کا نام حیدر رکھا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسد اللہ و اسد رسول ہی کہا کرتے تھے۔ اسد کا معنی ہوتا ہے شیر، حیدر کا معنی بھی شیر، اللہ کے شیر، اور حضور سے جسے شیر کہیں اس کے کیا کہنے۔ ہم تو ہو سکتا ہے کہ کسی کا نام بغیر ایسا رکھ دیں کہ ہیں جناب اسے عالم دین اور ہو جاہل، نام رکھیں شمس دین اور اسے دین کا پتہ ہی نہ ہو، نام رکھیں ریشم اور اس کے جسم پہ خارش نکلی ہو، لیکن حضور جس کا جیسے نام رکھتے تھے ویسے ہی اس کا کام بھی ہوتا تھا۔ اسے عربی میں کہتے ہیں اسم با مسمہ، جیسا نام ویسا کام۔ حضور نے جیسا نام رکھا، حضور نے نام رکھا اسد اللہ، اللہ کے شیر، اور کبھی آپ اسے حضرت علی شیر خدا کو ابو تراب کہا کرتے تھے، کبھی ابو الحسن بھی کہا کرتے تھے، اور آپ کے والد گرامی نے حضرت عبد مناف نے آپ کا نام رکھا علی، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تائید فرمائی، میں ٹھیک ہے یہ نام علی۔ اور علی، آپ کے علم میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ علی اللہ کا بھی نام ہے۔ آیت الکرسی آپ کو آتی ہے نا سب کو، تو آیت الکرسی کے آخر میں ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، کیا لفظ ہے جی ذرا کہہ لیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ تیسرے کلمے تیسرا کلمے میں بھی یہ لفظ آتا ہے وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، پھر پڑھیں ذرا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ حضور نے شاہ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ جنت کا خزانہ ہے اور 99 بیماریوں کا علاج ہے۔ پڑھا کرو اسے، کیونکہ اس میں اللہ کے ناموں میں سے ایک نام علی بھی ہے۔ آج ہم کہیں داتا، لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا جی، ہم کہیں غریب نواز، کہتے ہیں شرک ہو گیا جی، ہم کہیں غوث اعظم، شرک ہو گیا جی۔ بھائی کیوں؟ نہیں، داتا اللہ ہی ہے، یہ غریب نواز اللہ ہی ہے، غوث اعظم اللہ ہی ہے، حالانکہ داتا لفظ قرآن میں نہیں آیا۔ میں دعوے سے کہہ رہا ہوں داتا لفظ قرآن میں نہیں آیا، غریب نواز بھی قرآن میں نہیں آیا، اور غوث اعظم بھی قرآن میں نہیں آیا۔ اس کے باوجود ہمارے اوپر شرک کے فتوے لگتے ہیں، اور وہ صحابہ تھے، وہ ان کا ایمان پہاڑوں سے زیادہ مضبوط تھا، کہ انہیں کلمہ رسول اللہ نے پڑھایا تھا۔
وہ تو حضرت علی کو علی کہتے تھے اور حضرت عثمان کو غنی کہتے تھے، حضرت عثمان کو غنی کہتے تھے۔ یہ دونوں لفظ قرآن میں موجود ہیں، وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اللہ غنی بھی ہے، اللہ علی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضرت علی کو علی بھی کہتے تھے، عثمان کو غنی بھی کہتے تھے۔ معلوم ہوا اللہ علی اس اعتبار سے ہے کہ وہ اپنا علی ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اور یہ علی وہ ہیں جسے اللہ نے علی بنایا ہے، یہ غنی وہ ہیں جسے اللہ نے غنی بنایا ہے، لہذا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک اور مثال سن لیجیے پھر میں آگے چلوں۔ آپ سب دیکھتے سنتے ہیں کہ نہیں؟ کیوں جی، میں آپ کو نظر آ رہا ہوں نا، تو جو دیکھے اسے عربی میں بصیر کہا جاتا ہے، اور میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہے، سن رہے ہیں، سننے والے کو عربی میں سمیع کہا جاتا ہے۔ اور اللہ نے یہ دونوں خوبیاں قرآن میں انسان کے لیے بیان فرمائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے وَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو سننے والا اور دیکھنے والا بنایا۔ اب بندہ بھی سننے والا دیکھنے والا، اور اللہ بھی سننے والا دیکھنے والا، اور یہ سمیع بصیر اللہ کی صفت بھی قرآن میں بیان ہوئی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، اللہ بھی سنتا دیکھتا ہے، بندہ بھی سنتا دیکھتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ بندہ اپنے سننے دیکھنے میں اللہ کا محتاج ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہی فرق ہے۔ جب یہ فرق کر دیا تو شرک نہ رہا۔ اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں داتا، داتا کا معنی ہے سخی، دینے والا، یہ دیتے ہیں اللہ کی عطا سے۔ غریب نواز، غریبوں کو نوازنے والا، وہ نوازتے ہیں تو اللہ کی عطا سے۔ غوث اعظم، لوگوں کی فریادوں کو سننے والا، وہ اگر فریاد سنتے ہیں تو اللہ کی عطا سے۔ لہذا اللہ میں اور ان کو یہ الفاظ کہنے میں اور اللہ کے لیے اگر لفظ بول بھی دیا جائے تو شرک نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے اس نام کو برقرار رکھا علی، اور اللہ رب العالمین نے جو آپ کے اندر شجاعت و بہادری عطا فرمائی تھی وہ اب ساتھ ساتھ رہی، کیونکہ یہ ایک ایسی صفت تھی جو اللہ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ کو ملی تھی۔ اب اس کا وہ لمحہ آیا کہ حضور ہجرت فرمانے لگے، اور حضور علیہ السلام نے صحابہ پہ نظر فرمائی، لیکن انتخاب کس کا کیا؟ علی شیر خدا کا۔ اب حضور کی امانتیں بھی ہیں اور اللہ کی امانت بھی ہے۔ اللہ کی امانت حضور ہیں، اور حضور کے پاس جو امانتیں ہیں وہ کافروں کی ہیں۔ تو اللہ کی امانت کے لیے ڈیوٹی لگی ابو بکر صدیق کی، اور حضور کی امانت کے لیے ڈیوٹی لگی علی شیر خدا کی۔ اس لیے ہم الحمدللہ دونوں سب کی عظمتوں کا اعتراف کرتے ہیں، یہ نہیں کہ ایک کو مانے تو ایک کو نہیں، سب کی عظمتوں کا اظہار کریں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی میرے بستر پہ سو جانا، اور صبح بیدار ہو گئے، یہ امانتیں ان کافروں کی ہیں جو میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں، لیکن تم نے امانت میں خیانت نہیں کرنی، یہ جس جس کی ہوگی اسے سپرد کر کے میرے بعد مدینہ شریف میں آ جانا، میرے پاس مدینے میں آ جانا۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عقیدہ تھا، اب مجھے کوئی مار نہیں سکتا، اب مجھے کوئی مار نہیں سکتا، کیونکہ رسول اللہ نے فرما دیا ہے کل یہ امانتیں ادا کر کے دے کے تم نے میرے پاس مدینے میں آ جانا ہے۔ آپ کا یقین تھا زمین و آسمان بدل سکتے ہیں، سرکار کا فرمان نہیں بدل سکتا، اب میں نے مدینے میں ضرور جانا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے رات گزاری، دشمن چاروں طرف مقام کو گھیرے ہوئے ہیں، اور وہ نظریں اٹھا اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، دیواریں پھلانگ پھلانگ کے دیکھ رہے ہیں، انہیں چارپائی پہ، انہیں کمرے میں حضور کے گھر میں نظر آتے ہیں علی، سمجھتے ہیں نبی کہ نبی سوئے ہوئے ہیں، انہیں متشابہ لگ رہا ہے۔ لیکن صبح جب حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ بیدار ہوئے تو وہ کافر جو تلواریں لیے کھڑے تھے کہنے لگے علی نبی کہاں ہیں؟ کہا پیرا تم دیتے رہے ہو، پوچھ مجھ سے رہے ہو، پیرا تم دیتے رہے ہو، پوچھ مجھ سے رہے ہو۔ کہنے لگے جی ہمیں تو نظر نہیں آئے۔ فرمایا تمہارے درمیان سے گزر گئے، تمہیں نظر نہیں آئے، اور کافروں کو قیامت تک نظر نہیں آئیں گے، کافروں کو قیامت تک نظر نہیں آئیں گے۔ آج بھی کئی کہتے ہیں جی نبی موجود ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے، تم کہتے ہو نبی حاضر ناظر ہیں تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتے۔
تو ہم کہتے ہیں جناب تمہارے بڑوں کو اس وقت نظر نہ آئے جب درمیان سے گزر گئے، اب تمہیں کیسے نظر آ سکتے ہیں؟ اب تو حضور علیہ السلام روحانی طور پر زندہ ہے، لیکن دیکھنے والوں کو اب بھی نظر آتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے جب دیکھا تو دیکھ کر کہا تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی، یا رسول اللہ آپ تو زندہ ہیں، یہ میری چشم عالم، یہ جہان کی میری جو آنکھ ہے نا، جہان کو جو دیکھتی ہے، اس سے آپ دکھائی نہیں دیتے، دل کی آنکھوں سے آپ نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو فرمایا علی میرے بعد تم مدینے آ جانا، اور علی رضی اللہ عنہ کی جرت اور بہادری دیکھیے کہ چاروں طرف جناب دشمنوں نے گھر گھیرا ہوا ہے، اور آپ فرماتے ہیں جیسے سکون کی نیند مجھے اس رات آئی پھر کبھی نہ آئی، کیونکہ رسول اللہ کا بستر مبارک تھا، اور جبرائیل امین، حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل، یہ سارے فرشتے اپنی ڈیوٹیاں چھوڑ کر علی کی زیارت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ وہ بھی ناز کر رہے تھے کہ کتنا بہادر ہے کہ نبی کی چارپائی پہ لیٹ گئے، نبی کے بستر پہ لیٹ گئے، اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ اللہ نہ کرے کسی بندے کے پیچھے پولیس آج لگ جائے اور وہ اپنے کسی دوست کو کہ یار میرے کمرے میں ذرا رہی نا، میں نسن لگا، تو کیا رہے گا یار، تو پکڑے جائے گا، میں نے بھی پکڑایا جائے گا، بلکہ کئی دوست ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، یار میرے گھر نہ آئیں، تیرے پیچھے پولیس لگی ہے، میں کہتے نہ ہوا میں نے پکڑایا جائے گا۔ لیکن قربان جائیں ان کی دوستیوں پہ، ان کی محبتوں پہ، اندیشہ نہیں کہ آئے گی، یقین ہے چاروں طرف کافروں کی فوج کھڑی ہے، اور حضور علیہ السلام اپنے بستر مبارک پہ انہیں لٹا کے سرکار تشریف لے گئے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سرکار کے پیچھے جب مدینہ شریف پہنچے تو آپ کے پاؤں میں چھالے پڑ گئے چلتے چلتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سینے سے لگایا اور سرکار کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ علی تم نے میری خاطر بڑی تکلیف اٹھائی، قربان جائیں علی کی شانوں پہ۔ جب مدینہ شریف میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں مواخات قائم کی۔ مواخات اخوت سے بنا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بھائی چارہ۔ آج تو بھائی آپس میں بھائی نہیں نہ بنتے، ایک گھر میں رہ کے لڑتے ہیں۔ حضور نے جو مکے سے گئے تھے اور جو مدینے میں رہنے والے تھے ان کو آپس میں بھائی بنا دیا، اور فرمایا تم فلاں کے بھائی ہو، فلاں کے بھائی ہو، فلاں کے بھائی ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین فرماتے ہیں ہم میں اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ ہم میں سے کئی ایسے تھے جو یہ فرمائش کرتے تھے کہ اگر میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزارنے کے بعد تمہارے ساتھ نکاح کر لے۔ حضور فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں، جس کے جو گھر ہے اس کے گھر میں رہے، اور اپنی مال و دولت ان کے لیے خزانے کھول دیے، انصار صحابہ کرام نے مہاجرین کے لیے۔ لیکن ان کا بچ جانا اور اپنے بھائیوں کا احساس کرنا میں دیکھیے، یہ انہیں فرمایا کرتے تھے ہمیں تمہارے مال و دولت سے غرض نہیں ہے، ہمیں بازار کا راستہ بتا دیں، ہم کاروبار کریں گے، اپنا ذریعہ معاش خود اختیار کریں گے۔ الغرض بات ختم ہونے، ٹائم ختم ہونے والا، آخری بات، حضور نے سب کے درمیان مواخات قائم کی، سب کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تنہا رہ گئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ نے فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، فلاں کو فلاں کا بھائی بنا دیا، میرا کون ہے؟ مجھے کس کا بھائی بنایا؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، فرمایا علی تم دنیا آخرت میں میرے بھائی ہو۔ اور آخری بات حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کا فرمان سن لیجیے اور پھر بات کو ختم کرتا ہوں۔ علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا لوگوں میرے ساتھ محبت کرنے والے لوگوں کی مثال حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسی ہے کہ کچھ لوگوں نے محبت میں انتہا کی اور انہیں ابن اللہ کہہ دیا، اللہ کہہ دیا، اور کچھ لوگوں نے بغض کی، دشمنی کی یہودیوں نے، اور ان ظالموں نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ان کی والدہ کے اوپر الزام لگا دیا، انہیں غلط کہا۔ فرمایا میرے ساتھ بھی ایسے لوگ ہوں گے، کچھ تو بغض کی انتہا کریں گے جس طرح خارجی ہیں، وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نام لینا پسند نہیں کرتے، آپ کی اولاد پاک کو نعوذ باللہ باغی کہتے ہیں، یزید کو امیر المومنین کہتے ہیں، ایسے بد نصیب بھی ہیں، اور ایسے بھی ہیں جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت میں افراط کرتے ہیں، حد سے بڑھ جاتے ہیں، اور تینوں خلفاء پہ ان کو عظمت دیتے ہیں، افضلیت دیتے ہیں، اور بعض تو ایسے بھی ہیں جو حضور سے بھی افضل کہتے ہیں۔ حالانکہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تھا، آپ کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ نے پوچھا کہ ابا جان سب سے اعلیٰ کون ہے، سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق۔ سب سے افضل کون ہے؟ ابو بکر صدیق۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ میرا اور آپ کا نہیں، علی شیر خدا کا فرمان ہے۔ اور پھر انہوں نے پوچھا ثم من،
پھر کون؟ فرمایا عمر. اور حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں خاموش ہو گیا. میں نے سمجھا کہیں آگے ایسے نہ ہو میں آگے پوچھوں پھر کون ہے تو آپ کہیں عثمان غنی. کیونکہ لوگوں میں یہ بات صحابہ میں پہلے ہی مشہور تھی اور حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی تائید کر دی. اسی تائید پہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. اللہ ہمیں اسی پہ خاتمہ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.